السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ ہے اسلام کا خدا جس نے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریکی کے انتہائی زمانے میں بھیجا اور آپ کے ذریعے سے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جب پھر تاریکی کا دور آئے گا تو آخرین میں سے بھی تیرا ایک غلام صادق کھڑا کروں گا جو پھر قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور اس کے ذریعے سے پھر دنیا اسلام کی حقیقی تعلیم کو جانیں گی. اسلام کا خدا زندہ خدا ہے جو دنیا کی سلامتی اور ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا کو سیدھے راستے کی طرف چلائیں، انہیں ہدایت دیں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سعید فطرتوں کو ہدایت دیتا ہے. جو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے. تو بہرحال اس وقت میں بعض واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور پھر اس زمانے کے جو آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے یہ پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
ہدایت کی طرف کوشش کرنے والوں کی ہدایت فرماتا ہے، یا ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طفیل بن عمر ایک معزز انسان اور بڑے عقل مند شاعر تھے۔ جب وہ مکہ آئے ایک دفعہ ایک مشاعرے کے سلسلے میں، تو قریش کے بعض لوگوں نے انہیں کہا کہ اے طفیل، کاروبار کے لیے بھی آیا کرتے تھے، بہرحال ایک سفر میں مکہ آئے تو آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا نے نعوذ باللہ ایک عجیب فتنہ برپا کر رکھا ہے، اور اس نے ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے جادو بیان ہیں، اور اس وجہ سے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے قوم کے سردار بھی ہیں، اس لیے ان سے بچ کے رہیں، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ جس طرح آج کل کے مولویوں کا بھی یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ احمدیوں کی کوئی بات نہ سنو، ان سے بچ کے رہو، کسی بھی قسم کی مذہبی گفتگو ان سے نہ کرو، نہیں تو یہ اپنے جادو میں پھنسا لیں گے تمہیں۔ اور اسی وجہ سے اب تک 74 کی اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کارروائی سے پھر پاکستان کے لوگوں پہ، قوم پہ واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور صداقت کیا ہے۔ تو بہرحال طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں قریب بھی نہیں پھٹکوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس وجہ سے کہیں غیر ارادی طور پر کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے ان کی، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ کہتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، غیر ارادی طور پہ یا ارادتاً، بہرحال کہتے ہیں میں ان قریب جا کے کھڑا ہو گیا، اور آپ کی تلاوت کے چند الفاظ باوجود اس روئی ٹھونسنے کے میرے کان میں پڑ گئے، اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ کلام۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا برا ہو کہ میں ایک عقل مند شاعر ہوں اور اچھے برے بھلے کو اچھی طرح جانتا ہوں، آخر اس شخص کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر تو اچھی بات ہوگی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر مجھے عقل دی ہے، تو نیک فطرتوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال کچھ دیر میں نے انتظار کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہاں سے فارغ ہوئے عبادت سے، آپ گھر کی تشریف لے گئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بڑے جادو بیان ہیں، آپس میں گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، لڑائی اور فتنہ فساد برپا کر دیا ہے قوم میں، کہ اور اتنا ڈرایا